السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کا پروگرام ہے خبروں سے آگے اور میں ہوں خالد حمید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ بھارت کی سپریم کورٹ نے پیر 11 دسمبر کو جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آئین کے آرٹیکل 370 کی منسوخی کا حکومتی اقدام قانونی طور پر درست قرار دے دیا ہے۔ ہم آج اسی پر بات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے کا پس منظر کیا ہے۔ پیر 11 دسمبر کی صبح بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی قیادت میں 5 رکنی آئینی بینچ نے اتفاق رائے سے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ دفعہ 370 ایک عارضی انتظام تھا جسے ختم کرنے کا اختیار صدر کے پاس ہے۔ سپریم کورٹ نے اس سے متعلق لگ بھگ 20 درخواستوں پر فیصلہ سنایا۔ واضح ہے کہ 4 سال قبل اگست سن 2019 میں حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی مرکزی حکومت نے آئین کے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر کے کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت ختم کر دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس خطے کو 2 حصوں جموں و کشمیر اور لداخ میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان دونوں علاقوں کو مرکزی حکومت کے ماتحت علاقے یعنی یونین ٹیریٹری قرار دیا گیا تھا۔ اگست سن 2019 میں بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے یقین دہانی کرائی تھی کہ مناسب وقت پر کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال کر دی جائے گی۔ پیر کو سنائے گئے فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارت کے آئین کے تمام انتظامات جموں و کشمیر پر نافذ ہو سکتے ہیں۔ دفعہ 370 1D کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے لداخ کو جموں و کشمیر سے الگ کر کے مرکز کے زیر انتظام خطہ قرار دینے کے فیصلے کو بھی جائز قرار دیا۔ بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کو ہدایت دی کہ وہ جموں و کشمیر میں 30 ستمبر سن 2024 تک انتخابات کروائے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابات جمہوریت کا حصہ ہیں، ان کو معطل نہیں کیا جا سکتا۔ جموں و کشمیر میں پچھلا الیکشن سن 2014 میں ہوا تھا۔ عدالت نے بھارت کی حکومت کو حکم دیا ہے کہ کشمیر کی ریاستی حیثیت جلد از جلد بحال کی جائے۔ تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ جب جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال ہوگی تو اس میں دوبارہ لداخ کو بھی شامل کر لیا جائے گا یا پھر وہ ایک الگ یونین ٹیریٹری یا وفاق کا زیر انتظام علاقہ رہے گا۔ کشمیر کی سیاسی جماعتوں کا رد عمل کیا ہے؟ سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے فیصلے پر کہا کہ کشمیر کے عوام کو ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے، ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں محبوبہ مفتی نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھارت کے تصور کی نفی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں کوئی بھی اس فیصلے سے خوش نہیں ہے۔ جموں و کشمیر پیپلز کانفرنس کے چیئرمین اور سابق وزیر سجاد غنی لون نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مایوس کن ہے۔ دفعہ 370 کو بھلے ہی قانونی طور پر مٹا دیا گیا ہو، لیکن یہ ہمیشہ ہماری سیاسی خواہشات کا حصہ بنی رہے گی۔ جہاں کشمیری سیاسی قیادت سپریم کورٹ کے فیصلے سے ناخوش و ناراض ہے، وہاں بعض قانونی ماہرین سمجھتے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ نہ ہی قانون کے تقاضے پورے کرتا ہے اور نہ ہی انصاف پر مبنی ہے۔ وکیل سپریم کورٹ راجن کمار کہتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک فیصلہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے رام مندر کے حوالے سے جو فیصلہ دیا تھا اس کو بھی ہم نے بہت ہی افسوسناک قرار دیا تھا۔ غالباً یہ قانون کو پوری طرح پڑھتے نہیں ہیں۔ درخواست گزار عادل نذیر کا کہنا ہے کہ یہ جموں و کشمیر میں ان سب لوگوں کے لیے افسوسناک ہے جو جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں اور آئین کو مانتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ فیصلہ کشمیری عوام کے خلاف ہے۔ دفعہ 370 آئین ہند کی دفعہ 21 کے تحت ایک عارضی شق ضرور تھی، لیکن اس میں ترمیم کرنے، اسے منجمد یا منسوخ کرنے کے لیے ایک طریقہ کار مقرر تھا جس پر عمل نہیں کیا گیا۔ لیکن اس کے برعکس نئی دہلی میں حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی کی مقامی قیادت کا اصرار ہے کہ بھارت کی عدلیہ آزاد ہے اور ملک کے جج قابل، سمجھدار اور باشعور ہیں جو بے خوف فیصلے کرتے ہیں، اور دفعہ 370 کی منسوخی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کا غماز ہے۔
کشمیری پنڈت ایس کے بھٹ کا کہنا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے پر انتہائی خوش ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہاں معاملات کو قانونی طور پر اور قانون سازی کے ذریعے نمٹایا جاتا ہے۔ نائب صدر عوامی نیشنل کانفرنس مظفر احمد شاہ نے کہا ہے کہ اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے، جموں و کشمیر کے عوام کو دفعہ 370 کی منسوخی منظور نہیں ہے اور وہ اس کا جواب ان انتخابات کے ذریعے دیں گے۔ جموں و کشمیر کے ایک سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور چند درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو عدالت عالیہ کی ایک بڑی بینچ کے سامنے چیلنج کرنے کے سلسلے میں قانونی ماہرین سے صلاح مشورہ کریں گے۔ بہرحال سپریم کورٹ کی طرف سے پیر 11 دسمبر کو دیے گئے فیصلے کے مطابق دفعہ 370 ایک قصہ پارینہ بن گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا اس پر رد عمل کیا ہے۔ پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس چیلانی نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت حاصل ہے۔ پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ کے مطابق 5 اگست سن 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بھارتی اقدامات غیر قانونی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی تھے۔ کشمیری عوام یک طرفہ بھارتی اقدامات کو پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں۔ جلیل عباس جیلانی کے بقول کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے، لہذا بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کوشش کرے گا کہ کشمیر کے بارے میں کسی بھی پیش رفت سے کشمیر کی لائن آف کنٹرول پر امن برقرار رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کا کیس بہت مضبوط ہے اور اگر پاکستان کسی غیر جانبدار عدالت میں جائے تو اس کے حق میں فیصلہ آئے گا۔ واضح رہے کہ بھارت کشمیر کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے، بلکہ بھارتی حکمراں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو بھی ضم کرنے کے حوالے سے بیانات دیتے رہتے ہیں۔ بھارت پاکستان کی جانب سے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات کی بھی تردید کرتا رہا ہے۔ ناظرین، کیا آپ بھی لائن آف کنٹرول کی دونوں جانب رہتے ہیں؟ اگر ہاں تو بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے فیصلے پر سپریم کورٹ کی تائید کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ہم سے شیئر کیجیے گا، منتظر رہیں گے۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔